أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تبارك وتعالى في مقامه الآخر وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. محفل نور میں رونق افروز باوقار وہ معزز علماء ملت اسلامیہ، دیگر محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار علی سے لے کر سانچہ رسا درد مندہ سے یا اعلیٰ مقام جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکش نام میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں سے آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، ایک کے بعد دیگر ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ مکمل آیات پر گفتگو کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ پہلی آیت جو ہم نے تلاوت کی، اس آیت میں سے ایک لفظ پر کچھ کلام ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، انہیں چاہیے کہ اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں چلے آئیں، وہاں آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں،
واستغفر لهم الرسول، اگر ان کی مغفرت کی دعا میرے رسول بھی فرما دیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو تم ضرور اللہ کو بہت زیادہ توباؤں کا قبول فرمانے والا مہربان پاؤ گے۔ یہ آیت کا مفہومی ترجمہ ہوا۔ اس آیت کے ایک لفظ پر آج ہم گفتگو کریں گے، خاص طور سے نوجوان طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کی جوانی کا خیال میں زیادہ کروں گا انشاءاللہ۔ اس آیت میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اِذ ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ سوال یہ ہے کیا کوئی اپنے آپ پر ظلم کر سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا کہ آخر ظلم کہتے کسے ہیں، ظلم کا ڈیفینیشن کیا ہے، ظلم کا حقیقی معنی کیا ہے۔ ایک ظلم تو وہ ہے جو ہمارا آپ کا سب کا جانا پہچانا، وہ کیا ہے؟ ایک بندہ دوسرے پر ظلم کرے، یہ عام ہے۔ کسی نے کسی کا گھر لوٹ لیا، گھر جلا دیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس سے دنیا بھری ہوئی ہے، دنیا جانتی ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ ظلم ہے نا، مگر یہ ظلم وہ ہے جو ایک بندہ دوسرے پر کر رہا ہے، اور اللہ یہاں اس ظلم کی بات نہیں کرتا کہ ایک دوسرے پر کرے، اس کی بات نہیں ہے، یہ اس ظلم کی بات ہو رہی ہے جو بندہ اپنے آپ پر کرے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے کہ میں کسی کو کمزور دیکھوں اور مار دوں، نہتہ دیکھوں اور حملہ کر دوں، کسی کا گھر جلا دوں، اس سے دنیا بھری ہوئی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ آج موجودہ زمانے میں ہندوستان ہو یا باہر کے ملکوں میں ہو، یہ جو ظلم ایک دوسرے پر ہو رہا ہے، ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، باقاعدہ قراردادیں پاس ہوتی ہیں، میمورنڈم دیا جاتا ہے، ظلم بند کرو، ظلم بند کرو، ظلم بند کرو۔ اسرائیل فلسطین کے معاملات میں ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں کبھی کچھ ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، حق ہے ہمارا، لیکن یہ جو دنیا بھر میں مشہور ہے ظلم، کیا احتجاج کرنے سے، ریلیاں نکالنے سے، کانفرنسیں کرنے سے کیا یہ ظلم بند ہو جائے گا؟ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، آپ جلوس نکال لیں، بینر لگا دو، بند ہو جائے گا ظلم؟ کیوں بند نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ بندہ دوسرے پر جو ظلم کرتا ہے وہ احتجاج کرنے سے، جلسے جلوس کرنے سے، میمورنڈم دینے سے ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے فطرت۔ عادت بدل سکتی ہے، فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، عادت بدل جاتی ہے۔ فطرت بندہ ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے، تو کچھ چیزیں عادتاً ہوتی ہیں وہ بدلی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں فطرتاً ہوتی ہیں وہ نہیں بدلی جاتی۔ مثال کے طور پر پوری دنیا مل کے احتجاج کرے، ریلی نکالے کہ بچھوؤں سے کہو کہ ڈنک مارنا بند کریں، بند کر دے گا بچھو؟
آپ کہیں گے کیوں نہیں بند کرے گا؟ بھائی اس کی فطرت ہے، ڈنک مارنا بچھو کی فطرت ہے۔ پوری دنیا مل کے ریلیاں نکالے، سانپوں سے کہو کہ ڈسنا بند کرے، سانپ ڈسنا بند کرے گا؟ کیا اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی فطرت ہے۔ بچھو کے سامنے انگلی رکھ دو ڈنک مارے گا، لکڑی رکھ دو ڈنک مارے گا، پتھر لگا دو ڈنک مارے گا، فطرت ہے اس کی، فطرت کبھی بدلتی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے مریدوں کے ساتھ جمنا کے کنارے کنارے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، حضرت نے فرمایا آؤ وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے جمنا کے کنارے، دلی میں جو ندی بہتی وہ جمنا ہے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو بچھو خشکی کا کیڑا ہے، پانی میں جائے گا تو مر جائے گا، سوکھے پر زندہ رہے گا۔ وہ دریا کے کنارے کنارے ندی کے کنارے گزر رہا تھا، لڑک کر پانی میں گرا اور بہتا ہوا وہیں آیا جہاں حضرت وضو کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے دیکھا کہ ڈوب کے مر جائے گا، آپ نے پانی میں ہاتھ ڈال کے اسے بچانے کے لیے کنارے پہ پھینکنا چاہا، اسے اٹھایا اور جیسی ہاتھ اوپر ہوا تو اسے ڈنک مار دیا۔ اب ڈنک مارتے ہی حضرت کا ہاتھ کانپا اور وہ پھر پانی میں گر گیا۔ حضرت نے پھر ہاتھ ڈالا، پھر اٹھا کے اسے کنارے پھینکنا چاہا، اس نے پھر ڈنک مار دیا، پھر حضرت کا ہاتھ کانپا، ہل گیا اور پانی میں گیا۔ تیسری مرتبہ پھر ہاتھ ڈالا اور نکال کے پھینک دیا۔ دیکھا اسے، اب وہ چلنے لگا۔ حضرت نے کہا شکر ہے مالک کا۔ مرید دیکھ رہے تھے، کہا حضرت نے کیا معاملہ ہے؟ وہ بار بار آپ کو ڈنک مارتا جا رہا ہے اور آپ ہیں کہ اس کی جان بچانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لوگوں، اگر بچھو ڈنک نہ مارے تو وہ بچھو نہیں، اور ڈوبتے کو کنارے میں نہ لگاؤں تو میں نظام الدین نہیں۔ فرمایا وہ اپنا کام کر رہا تھا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا، میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ پتا چلا جس کی جو فطرت ہے وہ کرے گا۔ تو اب جو دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ریلیوں سے، احتجاج سے، میمورنڈم سے یہ ختم ہونے والا سوال ہے کہ یہ ظلم ختم کیسے ہو گیا؟ میں اصل جو ظلم کی بات کر رہا ہوں وہاں آؤں گا، مگر بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں۔ یہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اسے ریلیوں کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، جلوس کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک طریقہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ یہ ظلم کیسے روک سکتے ہو یا روکا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ تو ہمیں مکہ کی زمین یاد آتی ہے، دور ہمارے آقا کا۔ مکہ میں سرکار نے اعلان نبوت کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ایک یہودی چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جنگل گیا، بکریاں چرا رہا تھا۔ اچانک پہاڑ کی گفا سے ایک بھیڑیا نکلا اور اس نے ریوڑ پر حملہ کر دیا، حملہ کر کے ایک بکری کو اٹھا لے بھاگا۔ تو یہ جو یہودی چرواہا تھا یہ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا، لاٹھی کے زور پر، طاقت سے، قوت سے اپنی بکری اس نے بچا لی۔ درندے نے بکری چھوڑ دی، بھیڑیے نے، اور آگے جا کر پتھر کی چٹان پہ چڑھ کر مڑ گیا اور مڑ کے انسانی زبان میں کہتا ہے عجیب آدمی ہے، تعجب ہے، اللہ نے مجھے روزی دی تھی تو نے چھین ڈالی۔ اب وہ یہودی چرواہا سوچ میں پڑ گیا، جانور ہو کے بات کر رہا ہے، انسانی زبان میں ہو رہا ہے۔ اب اسے حیرت ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ تجھے اس بات پر تعجب ہے کہ میں انسانی بولی کیسے بول رہا ہوں، اور مجھے تجھ پر تعجب ہے کہ ان پہاڑوں کے بیچ مکہ شہر میں اللہ کا وہ پیغمبر جلوگر ہو چکا ہے جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دے رہا ہے، تو اب تک ان پر ایمان نہیں آیا، تو مجھ پہ تعجب کرتا ہے، میں تجھ پہ تعجب کرتا ہوں۔
درندہ ہے، درندے کی زبانی یہودی چرواہے نے حضور کی رسالت کی بات سنی، ان کی نبوت کی بات سنی تو اس کے دل سے آواز آئی یار مان گیا محمد سچے نبی ہے۔ جانور جن کی نبوت و رسالت کی گواہی دے یقیناً وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ دوسرے لمحے دل میں خیال آیا کہ چلو یار چل کر اب دامن پکڑ لو، کلمہ پڑھ لو، ابھی جاؤں یہ سوچ رہا ہے۔ پھر خیال آیا کہ اگر ابھی جاؤں گا تو میری موجودگی میں بھیڑیے نے میری بکری اٹھا لے گیا تھا، اگر بکریاں یہاں چھوڑ کر شہر جاؤں گا تو پتہ نہیں یہ بھیڑیے میری بکریوں کا کیا کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بھیڑیا بولا حضور کے پاس جانا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس جانا چاہتا ہے تو کہا بکریوں کی فکر نہ کر، بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا، بکریوں کی نگرانی میں کروں گا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، وہ کہنے لگا میں جاؤں کا ذمہ داری لیتا ہوں، بکریوں کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ اب یہ بندہ وہاں سے نکل کر حضور کے پاس گیا، سرکار سے یہ ساری باتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کی تصدیق فرمائی، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بکریوں کے ریوڑ کے چاروں طرف گھوم کے بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب ذرا سوچیں آپ، بکریوں پر نظر بھیڑیے کی مالک کی موجودگی میں تھی، کب تک پریشان کر رہا تھا؟ جب تک چرواہے کی نظر اس کے اپنی بکریوں پر تھی، بھیڑوں پر تھی، مال پر تھی، دنیا پر تھی۔ جب تک اس کی توجہ دنیا پر تھی نا تو یہ بھیڑیا تنگ کر رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس کی نگاہ دنیا کے مال سے ہٹی، آمنہ کے لال کی طرف گئی، اللہ کے پیغمبر کی طرف توجہ ہوئی تو پتا چلا کہ بھیڑیا بھی رکھوالا بن گیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اے مسلمانوں، یہ جو ظالم تمہیں تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، جب تک تمہاری توجہ دنیا اور دنیا کے مال پر رہے گی، یہ ظالم تمہیں ستاتا رہے گا، یہ پریشان کرتا رہے گا۔ اپنی توجہ دنیا سے ہٹاؤ، مدینے والے کی طرف کر لو، یہ ظالم خود تمہارے رکھوالے بن جائیں گے۔ یہ ظالم خود ہمارے رکھوالے بن جائیں گے۔ حدیث بتا رہی ہے، یاد رکھے بھیڑیے سے درندگی چھڑائی نہیں جا سکتی، مگر وہ اس کا رخ جب مدینے والے کی طرف ہوا تو بھیڑیا بھی رکھوالی کرنے لگا۔ یاد رکھے اگر آج ہماری توجہ مدینے والے سرکار کی طرف ہو گئی، ان کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ظالم بھی ہمارے رکھوالے بن جائیں گے۔ یہ جو ظالم ہے دوسروں پر ظلم کرنے والے، اگر یہ کسی پر ظلم کرتے بھی ہیں تو مظلوم کا لیتے کیا ہیں یار؟ فلسطینی مسلمان قتل ہو رہے ہیں، کیا بگاڑا انہوں نے ان کا؟ قتل کرنے والا قاتل بنا اور مقتول شہید بنا، کیا چھینا؟ ابے دنیا چھین سکتا ہے، جنت نہیں۔ بگڑا کیا؟ دنیا گئی، آخرت بن گئی۔ ایک زندگی تو نے لی، اللہ نے 10 زندگی عطا فرمائی۔ تو ایک ظالم دوسرے مظلوم پر اگر ظلم کرتا ہے تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن قرآن جس ظلم کی بات کر رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک نے دوسرے کو مارا۔ فرمایا ظلم، اس ظلم کی قرآن بات کر رہا ہے جو بندہ اپنے آپ پر کرتا ہے۔ میں اپنے آپ پر کرتا ہوں، آپ اپنے آپ پر کرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کیسا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں ظلم کی تعریف یہ ہے، الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کے اس کے اصلی مقام سے اٹھا کر اسے غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔
قرآن جس ظلم کی بات کر رہا ہے نا اسے میں سمجھا رہا ہوں. اصل ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی اصلی مقام ہو وہاں سے اٹھا کر اسے غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے. میری عادت ہے کہ میں زیادہ ہائی فائی اردو نہیں بولتا، میں میرے سامعین کے مزاج کو سمجھتا ہوں، ہے نا. ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ لوگوں کے دماغ 3 طرح کے ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 طرح. ایک ہوتا ہے بانس کی طرح، ایک ہوتا ہے چمڑے کی طرح، اور ایک ہوتا ہے کمبل کی طرح. بانس دیکھا ہے تو بانس کا وہ کیسا دماغ ہوتا ہے کہ بانس کو اگر آپ ایک چھرا اوپر سے مار دو نا چیرنے کے لیے، تو اوپر سے مارو تو کڑ نیچے 3-4 گرے تک کھل جائے گا. تو بعض دماغ ایسے ہوتے ہیں کہ ہلکا اشارہ کر دو تو اگلی بات تو سمجھ لے گا. دوسرا ہوتا ہے چمڑا، اس میں سوئی ڈالو اور نکالو، جتنا سائز سوئی کا ہے نا اتنا ہی سوراخ، نہ چھوٹا نہ بڑا. تو بعض لوگوں کا دماغ ایسا تھا جتنا سمجھا اتنا ہی سمجھتے، نہ اس سے آگے نہ پیچھے. اور بعض ہوتے ہیں کمبل والے، سوا اندر ڈال دو سوراخ، نکال دو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ڈالا تھا. تو میں کمبل والوں کا ذرا زیادہ دھیان رکھتا ہوں، سمجھ گئے نا. میں کمبل والوں پر ذرا توجہ میری زیادہ ہوتی ہے. تو بتا یہ رہا تھا میں، اصل ظلم یہ ہے کہ اس کی اصلی جگہ سے اٹھا کر غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا. مثال کے طور پر ٹوپی کا اصلی مقام کہاں ہے؟ سر کے طرف. اگر کوئی اسے موزہ بنا کے پیر میں پہننا شروع کر دے یہ ظلم ہے. قرآن جس ظلم کی بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹوپی کی جگہ پیر نہیں ہے، اس کی جگہ سر ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں اور بنتی رہے گی، اور جب بھی کوئی دنیاوی چیز بنتی ہے یا بنائی جاتی ہے تو بنانے والا اس کا نام بھی رکھتا ہے، اور نام رکھ کر اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کس کام کے لیے بنی ہے. برابر. مثال کے طور پر ہم بازار گئے، برتن کی دکان پر پہنچے، مثال دے رہا ہوں. وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک برتن کی دکان میں ایک ایسا برتن تھا جو اوپر سے چوڑا تھا، نیچے سے سکڑا ہوا تھا اور تھوڑا سا لمبا تھا. آپ نے اسے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو انسان کی فطرت ہے، جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے نا تو اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا ہے اور دیکھ کے رکھ نہیں دیتا. جستجو ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے. دکان والے سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، یہ سمجھ دو گے آپ، اوپر سے تھوڑا چوڑا سکڑا ہوا پھر نیچے تھوڑا لمبا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے کہا اسے اوگلدان کہتے ہیں. آپ نے پھر خاموشی اختیار نہیں کی. آپ نے کہا کس کام میں آتا ہے؟ تو کہا لوگ پان ماوا گٹکا کھاتے رہتے ہیں نا مسلسل، آفسوں میں بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بار بار تھوکنے جانا پڑتا ہے، کام میں ڈسٹرب ہوتا ہے. وہیں رکھے رہو، دانی ہو تو اٹھاؤ اس میں ڈال دو، کام بھی چلتا رہے گا اور وہ اپنا کام کرتا رہے گا. یہ اس کے لیے آپ سمجھ لیں. آپ نے کہا یار مجھے ضرورت پڑتی ہے، میں آفس میں رہتا ہوں، گٹکا کھانے والا ہوں. آپ نے اسے دے دیا. دوسرا ایک لمبا سا برتن آپ نے دیکھا، اس کو اٹھایا، اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ گلاس ہے. آپ نے پوچھا کس کام میں آتا ہے؟ تو پانی پیو، شربت پیو، زمزم شریف پیو، پینے کے کام میں آتا ہے. آپ کو وہ بھی اچھا لگتا ہے. بنانے والے نے برتن بنایا بھی، اب کیوں بنایا بتایا بھی. برابر. اچھا ہم اس کے ساتھ اتنی دیانتداری دکھاتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو سیلکچی میں پیتے نہیں دیکھا اور گلاس میں تھوکتے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا؟ اب میں اگر آپ کے گھر آ جاؤں اور آ کر کے ابھی بیٹھے تھے کہ آپ نے بالکل نیا اگلدان پیک دان دودھ آ کے صاف کر کے پانی بھر کے مجھے لایا کہ حضرت لیجیے، سچی بتاؤں میں پی لوں گا؟ دیکھوں گا یار اس میں پانی دے رہا ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں مولانا مجھے فتویٰ دیجیے کہ پانی پینا نہ چاہیے،
دے سکتا ہوں سب کو؟ پانی پینا ناجائز نہیں ہے، پانی ناپاک نہیں ہے، برتن ناپاک نہیں ہے، آپ پیتے کیوں نہیں؟ تو میرا سیدھا جواب ہوگا بھیا اس کام کے لیے یہ برتن بنا ہی نہیں ہے، جس کام کے لیے بنائے وہ کام لے، اس کو تھوکنے کے لیے بنایا، ہاتھ دھونے کے لیے بنایا تو وہی کام اس سے لے۔ اگر تو نے اس میں تھوکا یا ہاتھ دھویا یہ عدل و انصاف ہے، اگر اس سے پانی پیا تو یہ ظلم ہے۔ سمجھ گیا؟ ظلم اسے کہتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ میرے بھائیوں، نوجوان بچوں، برتن کی دکان پر جانے کے بعد کسی برتن نے آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچی تو آپ نے اس دکان کے مالک سے پوچھ ڈالا کہ یہ کیا ہے اور کس کام میں آتا ہے۔ کبھی ہمارے بنانے والے سے بھی تو پوچھو کہ مولا مجھے کیوں بنایا ہے، میرے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اب وہ بنانے والا اگر ہمارے بنائے جانے کا مقصد جو بتائے اس کے مطابق کام کرو گے تو عدل و انصاف ہے، اور اس کے خلاف کرو گے تو ظلم ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک برتن کے کارخانے کے والے کے ساتھ اتنا انصاف کرتے ہو کہ کبھی آپ نے چلمچی میں پیا نہیں، گلاس میں تھوکا نہیں، اپنے آپ پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ اب یہ ظلم کیسا ہے؟ فجر کا وقت ہو گیا، پوچھو اپنے مالک سے، فجر کے وقت مسلمان کی اصل جگہ بستر ہے کہ مسجد؟ اگر بستر پر سویا ہے تو ظلم ہے، مصلی پر ہے تو انصاف۔ ظہر کا وقت ہوا، دکانداری چل رہی ہے، ایک مسلمان کا ظہر کی نماز کے وقت اصلی ٹھکانہ کیا ہے؟ دکانداری ہے یا مسجد کا مصلی ہے؟ اگر مسجد کا مصلی پر آ گیا تو عدل و انصاف ہے، اور اگر دکان پر بیٹھ کے کمائی میں لگا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ نے ہم کو بنایا، اپنے بنانے والے سے پوچھو کہ میرے مولا مجھے کیوں بنایا ہے؟ وہ قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارے پورے جسم میں جو اعضاء ہے اور عضو بدن کا الگ الگ کام ہے نا۔ کانوں کا کام سننا، کان بنانے والے خدا سے کبھی ہم نے تصور میں بھی سوال کیا کہ مولا یہ کیوں بنایا؟ سننے کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سننا ہے، کیا سنیں گے آپ اس سے؟ مولا گانے سنے، نغمے سنے، غزلیں سنے، گیت سنے، آخر سنے تو کیا سنے؟ وہ کہتا ہے بندے اگر تو سننا ہے تو تلاوت قرآن سن، اگر سننا ہے تو نبی کی نعتیں سن، اگر سننا ہے تو اچھی اچھی باتیں سن۔ یہ کان گانے سننے کے لیے نہیں، اگر ہم نے ان کانوں کو گانوں میں استعمال کیا یہ کان پر ظلم ہے، نغموں سننے میں استعمال کیا یہ کانوں پر ظلم ہے، غیبت اور چغلی سننے میں استعمال کیا تو یہ کانوں پر ظلم ہے، اور اگر ہم نے اس سے سنا تو سچ سنا، حق سنا، صحیح بات سنی تو گویا ہم اپنے کانوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ آنکھ اللہ نے بنائی، کبھی پوچھا کہ مولا میری آنکھ کیوں بنائی؟ کائے کے لیے بنائی؟ ہمارا سیدھا جواب ہوگا دیکھنے کے لیے بنائی۔ کائے کے لیے بنائی؟ دیکھنے کے لیے بنائی۔ سوال ہے کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں؟ ان آنکھوں سے سنیما دیکھیں، پکچر دیکھیں، غیر محرم لڑکیوں کو دیکھیں، سیریل دیکھیں، موبائل میں نیٹ کے اندر گھس گھس کے تماشے دیکھیں۔ اگر ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا تو ظلم ہے۔ اگر آنکھ سے کچھ دیکھنا ہے تو اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دے، اور میں جو بندہ اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب گھر بیٹھے عطا فرماتا ہے۔ دیکھنا ہے نا تو ماں باپ کا چہرہ دیکھو، دیکھنا ہے تاش کے پتے دیکھیں، اسی کام میں آتا ہے نا، پیسو بانٹو اور پھر جوڑو، اور جوڑ کر کے دیکھو کیا آیا۔
ہے وہ نمبر کیا کیا ہوتے ہیں اس میں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے آنکھ دی ہے۔ اگر یہی کر رہے ہو تو ظلم ہے۔ یہ آنکھ کائے کے لیے بنائی؟ اللہ اکبر، تاش کے پتے نہ دے، قرآن کے ورق دے، قرآن کی آیتیں دے، ماں باپ کا چہرہ محبت سے دے، علماء اہل سنت کا چہرہ دے۔ اللہ اور توفیق دے تو اجمیر کا گنبد دے، اللہ اور توفیق دے تو بغداد مقدسہ کا چمکتا گنبد دے، اللہ اور توفیق دے تو کعبہ معظمہ دے، مصطفیٰ کی سنہری جالی دے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی، جو آنکھیں دی تو دکھلا دے خدا صورت محمد کی، جو آنکھیں دی تو دکھلا دے خدا صورت محمد کی۔ اور تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟ اے اللہ، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ مولا ساری دنیا دیکھا تو کیا دیکھا؟ جب آنکھ دی ہے تو کبھی جلوہ مصطفیٰ دکھا دے، یہ دکھا دیکھنے کی چیز ہے نا تو دیکھے نا، مگر غیر محرم لڑکیوں کے چہرے، موبائل میں فوٹوز عورتوں کی، لڑکیوں کی، پکچر، سینما اور ننگی تصویریں اگر دیکھو گے تو کیا یہ آنکھوں پر ظلم ہے؟ انہی آنکھوں سے قرآن دیکھو، انہی آنکھوں سے مساجد دیکھو، انہی آنکھوں سے ولیوں کے مزارات دیکھو، انہی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھو، انہی آنکھوں سے ماں باپ کا چہرہ دیکھو، انہی آنکھوں سے کعبہ معظمہ دیکھو، تو یہ عدل و انصاف ہے۔ اور اقبال ایک قدم اور آگے بڑھ گیا، اقبال کہتا ہے نرا نظارہ ہی ہے بلحوث مقصد نہیں اس کا۔ نرا نظارہ، نرا بمانا صرف، خالی دیکھنا ہی آنکھوں کا مقصد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نرا نظارہ ہی ہے بلحوث مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو، بنانے والے نے کچھ اور سمجھ کے بھی بنایا ہے، خالی دیکھنا مقصود نہیں ہے۔ ایک بار تصوف کی بہت گہری بات آپ نے کر دی، اگر خالی دیکھنا مقصد نہیں تو اور کیا مقصد ہے؟ تو تصوف کی دنیا میں یہ ہے کہ خالی آنکھ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، کبھی مصطفیٰ کی محبت میں رونے کے لیے بھی ہے، کبھی خدا کے خوف سے آنسو بھی بہاؤ، خالی دیکھنا مقصد نہیں ہے۔ اپنے گناہ یاد کر کے کبھی رونا بھی سیکھو، اللہ کے عذاب کو سن کر کے کبھی آنکھ سے آنسو ٹپکے، فرمایا آنکھ دیکھنے کے لیے ہی نہیں بلکہ رونے کے لیے بھی ہے۔ اور جب خدا کے خوف سے اپنے گناہ یاد کر کے میری راتیں کہاں گزری، میرے دن کہاں گزرے، میرے اوقات کیسے گزر رہے تھے، میری جوانی کیسے گزری، میرا مال کہاں خرچ ہوا، وہ یاد کر کے اگر ہم نے آنسو بہا دیے اور یہ آنسو ٹپک گیا، اقبال کہتا ہے کہ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، افسوس کے ساتھ جب میری آنکھ سے خدا کے خوف سے آنسو ٹپکا تو اللہ نے ان آنسوؤں کو جنت کا موتی بنا دیا۔ کبھی خدا کا خوف آتا ہے ہم کو دل میں؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو ظلم ہے۔ آنکھ سے اگر آوارہ گردی کر رہے ہو، آنکھوں کی عیاشی بھی تو ہوتی ہے۔ عیاشی خالی زناکاری کا نام نہیں ہے، عیاشی آنکھ سے بھی ہوتی ہے، عیاشی بدن کے دوسرے اعضاء سے بھی ہوتی ہے۔ آپ لڑکیوں کو، غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہو، یاد رکھیے گا نوجوانوں، اگر عام روڈ پہ نہ دکھے تو موبائل میں تو دیکھ ہی رہے، اللہ رحم فرمائے۔ ایک روایت سن لیں آپ، ایک بندہ 30 سال تک ایک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دیتا رہا۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ بیمار ہوا، پیسہ نہیں لیا، 30 سال پابندی کے ساتھ اذان دیا۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صرف 7 سال اذان دینا، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس آدمی نے 30 سال اذان دی، بیمار ہوا،
सकरात की कैफियत आई तो उसका दूसरा भाई आया और आकर के कुरान शरीफ लेकर के सूरह यासीन पढ़ना चाहता था। 30 साला मुअज्जिन ने आँख खोली और कहता है ये कुरान उठा, मैं इससे बेजार हो चुका हूँ। उसका भाई कांप गया, रोंगटे खड़े हो गए कि इसे क्या हो गया है। 30 साल पाबंदी से अजान देने वाला, जाहिर बात है अजान देने वाले की जमात तो क्या तकबीर ऊला नहीं छूटती है, और 30 साल मुसलसल उसने कुरान की बेजारी का इजहार कर दिया। उसने कुरान रख दिया और बैठ करके कलमा तलकीन करने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने फिर आँख खोली, कब बंद कर ये कलमा, मैं इस कलमे से भी बेजार हूं। इनकार कर दिया और मौत वाक़ई हो गई। उसका भाई घबरा गया, दिल धड़कने लगा। उस जमाने में कोई अल्लाह के वली थे, उनके पास गया था, हुजूर समझ में नहीं आ रहा है, अल्लाह की खुफिया तदबीरों से डर लग रहा है। मेरा भाई इतना सोमो सलात का पाबंद कि 30 साल बगैर किसी मुआवजे के मुसलसल अजान देता रहा, लेकिन मौत के वक्त ये वो क्या हुआ होगा। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि आखिर तेरे भाई के अंदर क्या ऐसी खराबी थी, तुझे याद है? तो काफ़ी गौर करते 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 उसके यारों से दोस्तों से पूछ के पता चला कि एक बुराई थी। क्या? वो बुराई ये थी कि जहाँ भी वो खड़ा होता बैठता तो रोड से गुजरने वाली हर औरत को बड़े गौर से देखता था, इसके सिवा कोई खराबी नहीं थी। उस अल्लाह के वली के पास जाकर जब बात उसने की, कहा हुजूर ये बात सामने आई, हज़रत ने फरमाया कि सिर्फ बदनिगाही ने उसके ईमान को खत्म कर दिया। नौजवानों जरा सोचो, बदनजरी का वबाल ये आ सकता है, जिना का क्या होगा? जो लोग जिना में मुब्तला है उनका क्या होगा? तो मेरे भाइयों, नौजवान बच्चों, अल्लाह ने ये आंखें हमें गैर महरम औरतों को देखने नहीं दी है, अल्लाह के कलाम को देखने के लिए अता फरमाया। कभी आंसू बहाओ, खुदा के खौफ से रो, अपने गुनाह याद करो। अगर ये काम में आंखों का इस्तेमाल हुआ तो अदल है, वरना जुल्म है। ये इसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे जुल्म होगा। अल्लाह उस जुल्म की यहां बात कर रहा है। हाथ अल्लाह ने अता फरमाया, काय के लिए दिया अल्लाह ने हाथ? गरीबों पर जुल्म करने, कमजोरों को दबाने के लिए, ताश के पत्ते खोलने के लिए, या कुरान के वरक पलटने के लिए? कमजोरों को दबाने के लिए। इकबाल कहते हैं कि ना, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सकी। अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी है, कमजोरों का सहारा बनो, मजबूरों को सपोर्ट करो। अल्लाह ने पैर दिए, काय के लिए दिए थे? रखने के लिए। नौजवानों, डीजा लगा तो नाचना शुरू, बदों में कपकपी आने लगती है, पैर थिरकने लग जाते हैं। मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मुसलमान नाच गानों से लोगों को बचाने के लिए पैदा हुआ है। याद रखें, ये कौम मुस्तकबिल में किसी मुल्क के बोझ को क्या उठाए जिसकी कमर और पैर अपने कंट्रोल में न हो, जिसकी कमर पर अपना कब्जा ना हो, जिसके पैरों पे अपना कब्जा ना हो। जहां बाजा देखा नाचना शुरू कर दिया। मुसलमानों याद रखो, किसी यूरोपियन मुफक्किर ने कहा था कि यूरोप को 2 डी ने तबाह करके रख दिया। 2 डी, अगर ये दोनों चीजें ना होती तो यूरोप कामयाब होता। 2 डी ने उसे तबाह करके रखा है। उससे पूछा गया ये 2 डी क्या है जिसने यूरोप को तबाह किया? कहा ये 2 डी, एक है डी से ड्रिंक, दूसरा डी है डांस। ड्रिंक और डांस पूरी कौम को तबाह करने के लिए काफी है। आज हमारे नौजवान, याद रखो, गाड़ियां चलाते हो ना, बाइक है, कार है, 4 व्हील है, जहां भी आप खरीदने के लिए जाओगे, यकीन जाने
कंपनी का मालिक, कंपनी वाला, शोरूम वाला बाकायदा तौर पर हमको आपको गाड़ी देते वक्त बताता है इंजन कौन सा है, पेट्रोल है डीजल है। आप पूछते हो, अगर वो कहते पेट्रोल है, ईमानदारी से बोलो, पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी में डीजल डालोगे? डीजल वाली में पेट्रोल डालोगे? क्यों? कंपनी ने मना किया है, इंजन नहीं है। हमारी कंपनी से भी पूछो कि तूने भी टंकी हमको दी है ना, ये इस टंकी में क्या डालना है, हलाल के हराम, शराब के समसम, इसमें क्या डाले? दुनिया की कंपनी के साथ इंसाफ करते हो और अपने मालिक के साथ ना इंसाफी कर रहे हो। वो कहता है कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा। लोगों जब भी इसमें डालो तो हलाल और पाकीज़ा चीज डालो, हराम चीज ना डालो। आज डांस में लोग परेशान हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, शादी आई ड्रिंक का इंतजाम, पार्टी हुई तो ड्रिंक। अब तो अल्लाह रहम फरमाए, आज मैंने सुना, मुझे तो नहीं पता था, नियाज में लंगरे खोश और डीजे बजाओ, लंगरे खोश है और डीजे बज रहा है, और खाली डीजा भी नहीं बज रहा। कभी कभी तो ये भी होता है, मैंने भी देखा है बाहर जगहों पर, सूरत में भी बाहर जगहों पर देखा, हालांकि हमने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी फ़र्क भी उसमें आया। आप लोगों से भी गुजारिश कोशिश करें, जुलूसे मोहम्मदिया नाच बज रही है, नाच, और आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह भला करे उन नाथ खां हजरात का भी, वो नाथ खां हजरात ने भी उसका बदल निकाला, देखा होगा आपने, मैंने भी सुना है। बाजा सारंगी और वो तो नहीं बजाएंगे, तो बस साइड में बैठ करके 2-3 लोग जिक्र करें, तो ऐसा लगता है कि म्यूजिक बज रही है ना, संगीत हो रहा है। उनसे पूछा भाई ये क्या कर रहा है, तो वो तो जिक्र कर रहा है ना। अब ये नीयत क्या है तेरी, वो बता दे, किस नीयत से जिक्र करने बिठाया है? ताकि सुनने वालों को म्यूजिक का मजा आए। अल्लाह के जिक्र को भी म्यूजिक में डाल दिया। कहाँ जाओगे यार? जुलूसे मोहम्मदिया में डीजा, कव्वाली बजे, नाच बज रही है और नौजवान नाच रहा है। पूछा गया भी क्या कर रहे हो? कहा हजरत झूम रहे हैं। अल्लाह के बंदे, झूमने और नाचने का फर्क नहीं समझता हमको? झूमना क्या होता है और नाचना क्या होता है? झूमने में सिर्फ बादे सबा की झोंकों से जैसे गुलाब की टहनी हिलती है। मुस्तफा भी कभी झूमे, मेरा बॉस भी कभी झूमा है, आला हजरत भी कभी झूमे हैं, मुफ्ती आजम भी कभी झूमे हैं। याद रखो, झूमना है तो ऐसे झूमो। पैरों के थिरकने का नाम झूमना नहीं है, वो नाचना है। अपने पैरों पर रहम करें, ये जुल्म हो रहा है। अपने पेट पर रहम करें, अगर इसमें हराम चीज डालोगे ये जुल्म है। और यकीन जाने आप, ये चीजें हमारी, एक बंदा दूसरे पर जुल्म करता है ना, तो खाली दुनिया बर्बाद हो सकती है मजलूम की, मगर ये जुल्म जो हम अपने आप पर कर रहे हैं, ये जुल्म वो है कि हमारी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद, दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो बोलो, वो जुल्म बड़ा है या ये जुल्म बड़ा है? हाँ, ये जुल्म बड़ा है ना, जिससे दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए, जवानी तबाह हो जाए, आंखों की नूरानियत खत्म हो जाए। ये दुनिया और आखिरत को तबाह करने वाला जुल्म है। और एक बंदा दूसरे पर करता है, अगर कत्ल भी कर दे तो क्या हुआ? मौत तो शहादत वाली पाया, उसमें बिगड़ा नहीं, इसमें बिगड़ता है। लिहाजा अपने आप पर रहम करो। इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने आप पर तो रहम करो, अपनी जात पर तो रहम करो। मेरे भाइयों, याद रखो, मुसलमान अगर मदीने के ताजदार का दीवाना बन जाए ना, खुदा की कसम ये दुनिया उसके कदमों में बैठने पर मजबूर हो जाए। हमने मौका दिया इनको सर उठाने का, क्यों?
ہم نے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا نا، اللہ کے دربار میں جھکنا چھوڑا، تو اللہ نے ہمیں در در کی ٹھوکروں پہ ڈال دیا۔ جب تک بندہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یاد رکھیں یہ مسلمان، دیکھو نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا۔ نکل کے صحرا سے، عربستان صحرا کا مقام ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے، فرمایا نکل کر جس نے صحرا سے روم کی سلطنت سپر پاور مانی جاتی تھی اس زمانے میں، حضرت عمر جب لشکر لے کے نکلے تو روم جیسی سلطنت کے تختے کو پلٹ دیا تھا۔ فرمایا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا۔ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اللہ کرے کہ ان کے قول سچا ہو جائے۔ وہ شیر اگر ابھی بیدار ہو جائے، جو ریگستان سے نکل کر سپر پاور کے تختوں کو پلٹنے کی طاقت انہوں نے رکھی تھی، آج بھی یہ مسلمان اگر بیدار ہو جائے تو امریکہ کیا اور روس کیا اور اسرائیل کیا، سب کی پھچیاں اڑ جائے گی اور ہر طرف مدینے کا پرچم لہرانے لگ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ پر انصاف کرو گے؟ اونچی بولیں آپ۔ آنکھوں سے غلط کام کرو گے؟ کانوں سے غلط چیز سنو گے؟ زبان سے غلط بولو گے؟ ہاتھ اور پیروں سے حرام کام کرو گے؟ اپنے پیٹ میں حرام ڈالو گے؟ نہ، یہ طے کر لو اس میں جائے گا تو صرف حلال جائے گا، اس کے سوا اس میں بھوکا مر جانا گوارا کرنا، مگر حرام شے اس میں۔ نوجوانوں ایک تاریخی واقعہ، شاید مجھے یاد نہیں ہے، بہت تکلیف آپ کے شہر میں ہو گئی۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، مسلمانوں کی جنگ عیسائیوں کے ساتھ کی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین فتح عطا فرمائی، لیکن ایک جوان قد و رانا کا مالک عیسائی فوج کے ہاتھ میں آ گیا، گرفتار کر کے اسے لے گیا۔ عیسائی بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، ابھرتی ہوئی جوانی، خوبصورت چہرہ، ہٹا کٹا جوان۔ عیسائی بادشاہ کہنے لگا، جینا چاہتے ہو کہ مرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جینا کون نہیں چاہتا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، کیونکہ اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام چھوڑو، عیسائی بن جاؤ۔ آج ٹکے ٹکے پر ایمان بک رہا ہے، چند سکوں میں سنی تھا وہابی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اگر روزگار نہیں مل رہا تھا، انہوں نے مدد کی نا میری تو گیا چاہنے تھی۔ کیا ایمان ہی ہے جو ٹکوں میں بکے، وہ ایمان ہے؟ زندہ رہنا چاہتے ہو، مسیحیت قبول کرو۔ جوان بولا کہ نہ، یہ تو کبھی نہیں ہوگا، اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جانتا ہے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ کہ ایک اشارہ کر دوں گا، ابھی تیری گردن اڑے گی تلوار سے۔ تو نوجوان مسکرا پڑا، ہنس پڑا جوان، کہنے لگا بادشاہ میں سمجھا تھا عقل مند ہو آپ، تم تو بڑے بیوقوف نکلے۔ تو کہا کیوں؟ کہ موت کی دھمکی کس کو دے رہا ہے؟ کہ تجھے۔ کہ پہلے یہ بتا کہ مجھے پکڑا کہاں ہے؟ تو کہا میدان جنگ میں۔ تو کہا میدان جنگ میں کائے کے لیے آیا تھا؟ سونے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مجھے گرفتار ہی میدان جنگ سے کیا ہے، تو میدان جنگ میں جب آیا تو جینے نہیں آیا تھا، نبی کے دین پہ مرنے آیا تھا۔ موت کی دھمکی کسی اور کو دینا، کہ جب میدان جنگ میں گرفتار ہوا ہوں اور تو مجھے تلوار کا ڈر دکھا رہا ہے، کہ کسی اور سے بات کر لینا۔ بادشاہ اپنے وزیر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ایمان کا بہت مضبوط لگتا ہے۔ وزیر کہنے لگا پتہ نہیں ان کے نبی نے انہیں کون سا نشہ پلایا ہے، دنیا کی کوئی ترشی ان کے ایمان کے نشے کو اتار ہی نہیں سکتی ہے۔ تو کہا دیکھتے ہیں اسے بھی آزماتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اپنا مذہب چینج نہیں کرتا، اسلام چھوڑتا نہیں، عیسائیت قبول نہیں کرتا، ایک بات مان لے۔ کہا کیا؟ شراب۔
नौजवान कहने लगा ना ये भी नहीं होगा, कहा बिल्कुल नहीं, कहा ना ये भी नहीं होगा, कहा सुअर का गोश्त खा लेगा, कहने लगा ना ये भी नहीं होगा, तो कहा जा इसको जेल में डाल दो, डाल दिया जेल में। अपने सिपाहियों से कहा इसे खाने पीने के लिए कुछ मत देना, देखते हैं कितना मजबूत है। मुसलमानों दुआ करो अल्लाह में ऐसा ही मारता फरमाए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन सिपाही को बुलाया बादशाह ने, कहा क्या हाल है जवान का, खाना पानी मांगा? कहा ना, मुसलसल नमाज ही पढ़ रहा है, मुसलसल इबादत में, न पानी मांगता है न खाना मांगता है। कहा ठीक है, देखे अभी 2 ही दिन हो गए। तीसरा दिन गुजरा, चौथे दिन बुलाया, कहा क्या हाल है, मांगा? तो कहा ना मांगा तो कुछ नहीं। कहा इबादत? तो कहा बस इतना फर्क आया कि 2 दिन से खड़े खड़े पढ़ता था, अब बैठ के पढ़ रहा है, बदन में ताकत नहीं रही, पेट में कुछ गया नहीं, खड़े होने की ताकत नहीं है, इबादत नहीं छोड़ी, खड़ा नहीं हो सकता था, बैठ के कर रहा है, मगर इबादत में। चौथा दिन आया, चौथे दिन बादशाह ने कहा शराब की बोतल, गिलास और सूअर का भुना हुआ गोश्त रख दो, देखते हैं क्या करता है। जरा सोचे आप, 4 दिन हो गए, रोजा हम और आप रखते हैं, असर के आसपास क्या हालत होती। 4 दिन गुजर गए, शराब का प्याला, बोतल, भुना हुआ सूअर का गोश्त। 5वां दिन आया, बादशाह ने सिपाही को बुलाया, कहा कुछ खाया कुछ पिया? तो कहा ना बस एक मर्तबा नजर उठा के देखी थी, उसके बाद तो नजर भी नहीं उठाता है। तो आज लेके आओ उसे मेरे दरबार में। अब 5वें दिन जब नौजवान मुसलमान को शाही दरबार में पेश किया जाने लगा तो पैदल चल नहीं सकता था, कमजोर हो गया था, सहारा दे के ले जाया गया और सहारा देकर खड़ा किया गया। मुसलमानों नौजवानों जरा सोचो, बादशाह कहने लगा 5 दिन हो गए तुझे? तो कहा हाँ। पीने के लिए कुछ रखा था, पिया नहीं? कहा हलाल होता तो पी लेता। खाने के लिए कुछ रखा था, खाया नहीं? कहा हलाल होता तो खाता। मगर दोनों चीजें वो है जिसको मदीने के ताजदार ने हराम कर दिया है। कब कुछ इस्लाम मैं भी जानता हूँ, बादशाह कह रहा है कुछ इस्लाम मैं भी जानता हूँ। क्या जानता है? तो तुम्हारे कुरान में है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। सूअर का गोश्त तुम्हारे लिए हराम है, मुर्दार तुम्हारे लिए हराम है, बहता हुआ खून तुम्हारे लिए हराम है, और अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जो ज़िबा हो जानवर, वो जानवर तुम्हारे लिए हराम है। मगर जब इज़्तिरारी कैफियत हो, फमन इज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। फरमाया अगर इज़्तिरारी कैफियत हो, 3 दिन का फाका गुजर जाए तो जान बचाने के लिए हराम चीज खा सकते हो, गुनाह नहीं। कुरान है ये, फला इस्मा अलैहि, गुनहगार नहीं होंगे। प्यास इतनी लगी, 3 दिन गुजर गए, पानी नहीं मिला, अब जान जाने का खदशा है, तो सिर्फ कलेजा ठंडक पा जाए, इतनी अगर शराब भी मिल जाए तो पी सकते हो, गुनाह नहीं होगा। भूख लगी है, 3 दिन से फाके पर फाके गुजर रहे हैं, सूअर का गोश्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो सिर्फ जान बचाने के लिए अगर कोई सूअर का गोश्त भी खाता है तो उस पर गुनाह नहीं होगा। कल कुरान तो ये कहता है तुझे 5 दिन हो गए, माना क्या हराम है, शराब भी और सूअर भी, मगर 3 दिन में कुरान ने इजाजत दी और तू 5 दिन पर भी न खाया। मुसलमान कहने लगा इजाजत है मगर मैं अजीमत वाला हूँ, रुखसत है कि खा सकते हो, खाया क्यों नहीं? तो अंदर से ईमान बोल रहा था अगर मौत के डर से खा लूंगा ना तो तू हंसने लगेगा कि एक मोमिन को हरा दिया, मैं जीत गया, और मैं चाहता हूं कि मेरा ईमान हमेशा जीते।
بادشاہ بھی حیرت زدہ رہ گیا، کہنے لگا یار تو ایمان نہ چھوڑ سکا، مگر میں اپنے اندر سے ہل گیا ہوں کہ محمد کے دیوانے ہوتے ہیں یار یہ نوجوانوں ذرا سوچو، ذرا غور کرو، وہ مر رہے تھے مگر حرام کی طرف نہ گئے، اور ہم شوق میں حرام شوقیہ حرام استعمال کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو قیامت کے دن کون سا منہ لے کے جاؤ گے، اللہ رسول کو کیسا چہرہ دکھاؤ گے؟ تو یہ ہے ظلم جو ہم اپنے آپ پر کرتے ہیں۔ بچو گے اس سے انشاءاللہ؟ سب مل کے بولیں بلند آواز سے، اگر کوئی اس میں مبتلا ہو رہا ہو تو محبت سے سمجھاؤ گے، کوشش کریں نا۔ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں سارا کام علماء کا ہے، امام صاحب کریں گے، مولانا صاحب کریں گے، حافظ صاحب کریں گے، مجھے کیا لینا ہے؟ یاد رکھیں بلغوا عنی ولو آیا، اس میں آقا نے فرمایا تمہیں اگر میری ایک بات بھی پتا ہو نا دوسرے تک پہنچا دو، آپ کی ذمہ داری ہے اسے پہنچا دو۔ بھائی یہ حرام ہے یار، نہ کرے صاحب، اور مانے نہ مانے الگ بات ہے، بس بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو سمجھاتا ہے اور سمجھا کے تھک گیا مگر وہ باز نہیں آتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، کیا مرد تو جان تیرا کام کیا، یہی ہوتا ہے، ہاں یہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے چھوڑنا نہیں ہے، لگے رہو، ہاں لگے رہو۔ کسی پتھر پہ 1 ٹن پانی ایک ساتھ ڈال دو، کیا فرق پڑے گا پتھر کا؟ جی کچھ نہیں ہوگا، لیکن اسی 1 ٹن کی ٹنکی کو پتھر کے ذرا بلند کر دو اوپر اور ایک قطرہ ٹپکانا شروع کر دو، مسلسل گراؤ، کیا ہوگا؟ پتھر میں سوراخ ہوگا۔ کہ کسی مسلمان کا دل پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہوگا، محبت، پیار، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، تلوار کچھ نہیں کرتی، محبت ہو، جہد مسلسل ہو، عمل تسلسل کے ساتھ ہو تو یقین جانے پانی پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے۔ تو ہماری زبان کے نکلے ہوئے جملے دل پہ اثر نہیں کریں گے؟ کوشش کریں، یقین جانے ہمارے گھر میں کوئی مریض ہو نا، پیشنٹ ہاتھ پیر لٹک گئے، اس کی آنکھیں پتھرا گئی، ہاسپٹل لے جاؤ، ڈاکٹر منع نہیں کرتا، لاؤ، وہ دیکھ رہا ہے ڈھیلا پڑ گیا مر جائے گا، پھر بھی منع نہیں کرتا، کیوں؟ وہ کہتا کوشش کرنا میرا کام ہے۔ ہاتھ پیر لڑکے ہوئے کا اگر علاج ہو گیا تو پورے شہر میں اور اطراف میں نام ہو جائے گا، میرے ڈاکٹر کا، میرے ہاسپٹل کا نام ہوگا، اور مر بھی گیا تو میرا کیا گیا؟ کوئی ہاسپٹل میں اگر مر جاتا ہے تو بغیر اس کا بل پے کیا آپ آ جاتے ہو؟ بھائی ہم اپنے ابا کو لے گئے اور لے جا کر کے ایڈمٹ کر دیا اور اتفاق سے مر گئے، ہو انتقال ہو گیا، تو ہم ڈاکٹر کو کہتے ہو کہ تو نے میرے باپ کو بچایا نہیں، میں تیرا بل نہیں دوں گا؟ جی ڈاکٹر جانتا ہے بچ گیا تو فیس بھی ملے گی، نام بھی ہوگا، اور مر گیا نام بھلے نہ ہو، فیس کہاں جائے گی؟ تو آپ کی دعوت کا جو کام ہے نا، اگر کوئی مان گیا تو سبحان اللہ، اور نہ مانا تو فیس دینے والی ذات اللہ کی، آپ کی فیس پکی ہے، آج نہیں تو کل مل کے رہے گی اور منافع کے ساتھ ملے گی، لہذا ہم کو آپ کو اپنے آپ پر ظلم کرنا بھی نہیں ہے، اور کسی اور کو کرتا دیکھو تو محبت سے روکو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تو ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کے اصلی مقام سے اٹھا کر اسے غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا، اس کا استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ اونچی بولیے، ظلم ہے۔ غوث اعظم کی مسجد کیا نام؟ مسجد غوث اعظم میں جشن غوث اعظم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، لوگوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ ولی ہے نہ مددگار۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے
ہم کہتے ہیں غوث میرا ولی ہے، خواجہ میرا ولی ہے، داتا میرا ولی ہے، دانا میرا ولی ہے، بابا فرید میرا ولی ہے، محبوب الہی میرا ولی ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اور آپ نعرے لگاتے ہیں یا غوث المدد۔ کیا قرآن کے خلاف نہیں ہوا؟ جی ہوا تو نہیں ہوا؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے من دون اللہ والی آیتیں ولی اللہ پر لگا دی۔ من دون اللہ والی آیت ولی اللہ پر لگا دیا، اور میں نے کہا جو چیز جہاں کی ہے وہاں لگاؤ تو انصاف، اس کے علاوہ میں استعمال کرو تو ظلم۔ سمجھ رہے ہو؟ کب وما لکم من دون اللہ من ولی، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار۔ ابے نادان، من دون اللہ اس میں من دون اللہ ہے تو کیا ہوا من دون اللہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ من دون اللہ سے مراد ہے بت۔ من دون اللہ سے مراد، ہاں یہاں فرمایا من دون اللہ، اور وہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، کہ اولیاء اللہ اور ہیں من دون اللہ۔ تو جو بات جس کی ہے وہاں بول، یہ انصاف ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم من دون اللہ والی بات کو من دون اللہ پہ لگاتے ہیں، اور اولیاء اللہ والی بات کو اولیاء اللہ پہ لگاتے ہیں۔ ہم تو انصاف والے ہیں، اور یہ جو ادھر کی ادھر کرتے ہیں ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن ہم نے جو نازل کیا ہے، فرمایا اس میں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، یہ زیادہ نہیں کرتا مگر ظالموں کے خسران میں یہ زیادہ ہی اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان والوں کے لیے قرآن شفا ہے، رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے۔ اب ظالم کسے کہتے ہیں میں سمجھا چکا ہوں۔ قرآن، اچھا قرآن نے یہاں ولا یزید الکافرین نہیں کہا کہ کافروں کے کفر میں زیادتی کرتا ہے قرآن، نہ فرما ولا یزید الظالمین، ظالموں کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے قرآن۔ مولا یزید الکافرین کیوں نہیں کہا؟ تو کہا کافر قرآن پڑھتا نہیں ہے اس لیے کہا نہیں، اور کافر ادھر والی آیت ادھر نہیں لگاتا۔ جو ظالم ہے وہ من دون اللہ والی کو والی اللہ پہ لگاتا ہے، اور جو ادھر کی ادھر رکھ دے وہ ظالم ہے۔ تو کہا جو ظلم کرنے والے ہیں وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ من دون اللہ کو تم نے بت کیسے بنا دیا؟ کوئی ثبوت بھی تو چاہیے آپ کے پاس۔ یہ تو ہم نے دعویٰ کر دیا کہ من دون اللہ سے مراد ہے بت، مورتی، پتھر، درخت، شجر، حجر۔ وما لکم من دون اللہ، وہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ۔ پہلے تو یہیں سے فرق پڑ گیا، سمجھ میں آتا ہے کہ من دون اللہ کچھ ہے اور اولیاء اللہ کچھ اور ہے۔ اب اگر اولیاء اللہ کو من دون اللہ میں داخل کر دیں جیسا کہ انہوں نے کیا یا کر رہے ہیں، تو نقصان کیا ہوگا معلوم؟ ذرا دیکھیں آپ، میں من دون اللہ کی اور ایک دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے یہاں فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی، اے لوگوں من دون اللہ میں تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بقرعید میں بار بار سنا ہوگا۔ بت پرستی بری قوم، حضرت موسیٰ سمجھاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ ایک دن کسی میلے میں وہ چلے گئے، تہوار تھا، انہوں نے موقع غنیمت جانا، بت خانے میں گئے کڑالا لے کر، اور داڑ سارے بتوں کے ہاتھ پیر گردن توڑتے چلے گئے، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے کاندھے پر کڑالا رکھ کر نکل گئے۔ جب نکلے
یہ شام کو جب آئے تو بتوں کی حالت خراب، کہا کس نے کیا یہ سب؟ تو لوگوں نے کہا یار ہمارے بتوں کے خلاف باتیں ابراہیم کرتا ہے، کہا بلاؤ اس کو۔ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کا یہ حاصل کس نے کیا؟ کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کے پیر نہیں، کسی کی گردن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جن کے ٹوٹے ہیں انہی سے پوچھو، جن کے ٹوٹے ہیں انہی سے پوچھو۔ تو انہوں نے گردنیں جھکا دی، قرآن میں پوری تفصیل، گردنیں جھکا کے کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو نا یہ بولتے نہیں، یہ سنتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جملہ سنیا، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ من دون اللہ کا لفظ یاد رکھنا، وہاں کیا فرمایا؟ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ کے علاوہ من دون اللہ میں تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ اب یہ من دون اللہ کو ہم نے کہا اس سے مراد بھوت ہے، یہ کہتے ہیں نا اس سے سب ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر اس میں اولیاء اللہ آ جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر جو من دون اللہ کی پرستش کرتے ہو، اس کی بندگی کر رہے ہو۔ یا لفظ من دون اللہ ہے، اور ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے لوگو جو من دون اللہ کی پرستش کرتے ہو، حسب جہنم، یہ من دون اللہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ من دون اللہ کہاں جائیں گے؟ تو بھائی کوئی مائی کے لال میں تب جو کہے گوشت پاک جہنم میں جائیں گے؟ غریب نواز جہنم میں جائیں گے؟ اللہ تو فرما رہا ہے من دون اللہ دوزخ کے ایندھن ہے، جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا اللہ کے اولیاء جہنم میں جائیں گے؟ نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیوں عبادت کر رہے ہو؟ افسوس ہے تم پر۔ یاد رکھے من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اولیاء اللہ سنا دو ایک بات، حضرت علامہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہندوستان پاکستان جب الگ نہیں ہوا تھا تب کی بات کر رہا ہوں، ان کا مکان بالکل مندر سے سٹا ہوا تھا، اور وہاں جو غیر مسلم آبادی تھی ان کے یہاں رواج تھا، آج بھی شاید ہے ہندوستان میں، شادیاں ہوتی تھی نا تو نئی نویلی دلہنوں کو وہ اس مندر میں خاص طور سے لاتے تھے، اور وہاں جو بڑا بت تھا پتھر کا بنا ہوا، وہاں لے جا کر کچھ ان کی رسم و رواج تھے وہ کرتے تھے۔ ایک دلہن آئی، بارات لے کر کے آئے، اور اس کے ہاتھ میں انہوں نے لڈو پر تھما دیا اور اسے چھوڑ دیا اندر۔ وہ اندر گئی اور اس سے پتہ ہی نہیں کیا ہوتا کیا ہے، اور وہ سمجھ رہی کہ شاید یہ اس کو کھلانا ہے لڈو، وہ مجسمے کو کھلانا ہے۔ اب وہ آئی، وہ اکیلی کھڑی ہے لڑکی، اور ساری بارات باہر گھر والے خاندان والے، اور وہ سمجھ رہی اس کو کھلانا ہے، تو اس نے لڈو ہاتھ میں لیے اور لے کر کہتا ہے کھا لے اس کو کھا لے، اس کو کھا لے، 3 مرتبہ اس نے کہا۔ اب وہ پتھر کیا کھاتا؟ ادھر حضرت علامہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوار سے لکھی ہوئی دیوار آواز سن رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ان کا موڈ بنا، حضرت نے فرمایا بار بار کہہ رہی ہے کھاتا کیوں نہیں؟ لڑکی بار بار کہہ رہی ہے کھا لے تو کھاتا کیوں نہیں؟ اب جیسی حضرت نے کہا کھاتا کیوں نہیں تو پتھر سارے لڈو کھا گیا۔ اب وہ لڈو کھا گیا، پلیٹ ہو گئی خالی، یہ لڑکی خالی پلیٹ لے کے باہر نکلی تو باراتی ایسی وہی نہیں ہوتے ہیں، تو کہاں گئے لڈو کا کھا گئے نا بھگوان۔ تو وہ کہنے لگے کہ آج تک نہیں کھایا، آج کیسے کھا گیا؟ تو کہا نا کھا گیا، میں نے کھلایا ہے، کہنا ہو ہی نہیں سکتا، کہنا میں نے اپنے ہاتھ سے کھلایا ہے۔ تو وہ باراتی لوگ کہنے لگے آپس میں ہزار منہ ہزار باتیں، بھوکے خاندان کی بہو مل گئی، کھا کے خود آ گئی اور کہہ رہی ہے وہ مورتی کھا گئی، وہ مجسمہ کھا گیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب لوگ تانے دینے لگے پتہ نہیں کتنے دن کی بھوکی تھی، کیا تھی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب لڑکی نے دیکھا گھبرا گئی، وہ کہنے لگی یقین نہیں آتا، ایک پلیٹ اور دو اور کھلاؤں گی۔
مجھے دانا مت دینا. انہوں نے کہا چلو ڈالو اس کی پلیٹ میں. پوری پلیٹ بھر گئی. اب اکیلی نہیں سب ساتھ. اب اندر آ گئے. اب اندر آ کے لڈو پکڑ کے لیے کھا کھا کھا. اب کی مرتبہ 5-6 مرتبہ بول دیا مگر وہ حرکت نہیں. اب اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا کہ میری خاندان کی عزت بھی ملیا میٹ ہو جائے گی اور میرا طلاق بھی ہو جائے گا. پلٹ کر کہتی ہو پہلے کہنے والے میری نہیں سنتا تیری سنتا ہے. بول میری عزت پہ بنائی ہے. کون ہے جو دیوار کے پرے سے بولا تھا مجھ پر رحم کر بول دے. حضرت نے پیٹا ہے بھیا کھاتا کیوں نہیں. اب پھر وہ مورتی نے کھانا شروع کر دیا. اب جیسی باراتیوں نے دیکھا آواز ادھر سے آئی ہے ساری بارات تو ہی وہاں پہنچے. وہاں دیکھے تو علامہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا تمہیں پہنچے کہ انہیں پوچھے. حضرت نے کہا نہ اسے پوچھو نہ مجھے پوچھو جو سب کا خالق ہے اسے پوچھو. ساری بارات کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے. پتا چلا من دون اللہ کچھ نہیں کرتا اور ولی اللہ اشارہ کرے تو من دون اللہ حرکت میں آتا ہے. من دون اللہ حرکت میں آ جاتا ہے. یاد رکھے ولی اللہ وہ ہے قرآن کہتا ہے من دون اللہ جہنم کا ایندھن. اور ولی اللہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکالیں گے. ہاتھ پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکالیں گے اور جنت کا مسافر بنائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے اس جہاں کی حقیقت کی طرح مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. فرمایا تجھ سے در اور سب سے ہے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے. پٹا کیا ہوتا ہے شہروں میں گاؤں میں جب کتے زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو میونسپل کارپوریشن میں عرضی دی جاتی ہے ہماری علاقے میں کتے بہت زیادہ ہو گئے اس کا کچھ علاج کرو. تو کتوں کی گاڑیاں آتی ہیں اور ان کے ساتھ کتے پکڑنے والی ٹیم آتی ہے. اب مجھے حیرت ہوتی ہے میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ گاڑی آئی ہمیں پتہ نہیں اور کتے گلیوں میں بھاگ رہے ہیں. تو سارے کتے بھاگ کیوں رہے ہیں تو کسی نے کہا کتوں گاڑی آئی ہوگی. کتے بھی جانتے ہیں کہ پکڑنے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے بول میں مجرم ہوں آقا مجھے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. یہ پولیس اسٹیشن والے تھانے والے پکڑ پکڑ کے ڈال دیں گے. اب جب یہ کتے پکڑنے والے آتے ہیں نا تو کتوں کو پکڑا ڈالا پکڑا ڈالا پکڑا ڈالا. انہیں کتوں میں اگر کوئی کتا پٹے والا ہاتھ میں آ گیا نا تو کہتے ہیں نا اس کو چھوڑ دو. تو کیوں کتا نہیں ہے تو کہا ہے مگر پٹے والا. کسی نے پٹا ڈالا ہوا ہے اگر لے گئے نا تو کتے کا مالک مقدمہ کر دے گا کورٹ میں کھینچے گا. یاد رکھے ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہم کو رکشہ نصیب نہیں ہوتا مرسڈیز میں کتا ٹانگے پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے 1 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہا ہے. میں نے کہا یار کتا یہ نصیب لے کے آیا کہ کتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پٹا کسی بڑے نے ڈالا ہے کسی بڑے نے پٹا ڈالا ہے. 2 کروڑ پٹیوں بغیر پٹوں کے گھومو گے کوئی نہیں پوچھے گا. سائیکل والے کے گلے میں گوشت کا پٹا ہوگا. کئی مرتبہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا ٹکٹ کنفرم نہ ہوا کھڑے ہیں سنڈاس کے پاس کتا اے سی میں سویا ہوا ہے پوری برف. یار اشرف المخلوقات سنڈاس کے پاس کھڑا ہے اور یہ کتا لیٹا ہوا ہے ایئر کنڈیشن میں چادر اڑا رہے ہیں.
بارک نصیب لایا کا نصیب بھی لایا اس لیے کہ پٹا گر گیا ہے. پٹا رہے گا نا، قیامت کے دن آئیں گے سبھی ہوں گے. وہاں تو ابھی پکڑ دھکڑ شروع ہوگی، فرشتے پکڑیں گے، پکڑو لے جاؤ، ڈالو اس کو جہنم میں، ڈالو اس کو جہنم میں. اگر کسی فرشتے کے ہاتھ میں وہ جیسا آپ جیسا آ گیا تو دوسرا فرشتہ کہے گا چھوڑ دے اس کو. کیوں؟ بھائی پٹا دے. دنیا کی کتے کے گلے میں پٹا ڈالنے والا کون کھینچتا تھا؟ یہ عبد القادر کا پالتو ہے، یہ غوث اعظم کے پٹے والا ہے. یہ عبد القادر عرش کا پایا ہلانے کی طاقت رکھتا ہے. چھوڑ دے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پٹا ڈال لے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں آئے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو روس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا. قادری پائیں من دون اللہ کچھ نہیں کرتا، ولی اللہ. یاد رکھنا جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا من دون اللہ والے یاد پڑتا ہے. من دون اللہ سے مراد بھوت نہیں، اولیاء اللہ والی نظر نہیں آتی. ایک کو پڑھتا ہے دوسری چھوڑ دیتا ہے. تو من دون اللہ یہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتے. ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ایک مرتبہ نکلے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ساتھ میں کچھ اور مرید تھے. تو آپ گئے تو دیکھا کہ پتھر کی ایک گائے بنی ہوئی ہے، لوگ اسی پر دودھ ڈال رہے ہیں پرستش کرنے. حضرت خواجہ خواجگاں تشریف لے گئے. گائے تو کہا ہاں بھوک لگی ہے، دودھ دے گی کیا ہے؟ تو کہا بابا جی یہ پتھر ہے، دودھ نہیں دیتی. یہ تو ملنا تھا نا، بولنے والا اولیاء اللہ تھا. بابا جی یہ پتھر ہے نہیں کرتا. تو کہا اجازت دو تو میں نکال دوں، اجازت دو تو میں نکالوں. تو کہا بابا جی یہ پتھر ہے نہیں دیتی. کہا تم کو نہیں دیتی مجھے دے گی. کہا ہو سکتا ہے. تو کہا ہٹو میں دیکھتا ہوں. جیسے ہاتھ مارا تو گائے زندہ ہو گئی، دودھ سے تھن بھر گئے. فرمایا نکالو دودھ. جب نکالا تو کہا بابا ادھر جھکے کہ ادھر جھکے؟ کہا ادھر جھکو نہ ادھر جھکو، اس کے سامنے جھکو. میں اسی کا پتہ بتانے آیا ہوں. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدی ہو ہرگز خدا ملتا نہیں. تو من دون اللہ کچھ نہیں کرتا، اولیاء اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ من دون اللہ جہنم کے ایندھن ہے. ایک نوجوان روتا بلکتا ہوا غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور رات کو خواب میں ابا کو دیکھا، انتقال ہو گیا. کہ میرے ابا رو رہے تھے، بلک رہے تھے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے قبر میں. کہ حضور کرم فرما دیں. حضرت نے فرمایا میرا مرید ہے کیا؟ تو کہا نہ حضور مرید نہیں ہے. کہا میری جلسے میں کبھی آ کے بیٹھا تھا؟ تو کہا نہ حضور کبھی جلسے میں بھی نہیں آیا. کہا کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ تو کہا نہ حضور کبھی آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی ہے. حضرت نے فرمایا کبھی میرے مدرسے میں بیٹھا؟ تو کہا نہ مدرسے میں بھی نہیں بیٹھا. فرمایا کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا؟ تو لوگوں نے کہا حضور اس کا علم نہیں ہے. بیٹا بھی کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. حضرت نے مراقبہ کیا، سر اٹھایا، اللہ کا شکر ہے وہ بندہ کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا ہے. میرے لیے نفرت نہیں تھی، محبت تھی. آیا نہیں، مرید نہیں بنا، مجلس میں نہیں بیٹھا، خیخہ نہیں پہنا، مدرسے میں نہیں آیا، مجھ سے محبت تھی اور مدرسے کے سامنے سے کبھی گزرا ہے. اللہ نے مدرسے کے سامنے سے گزرنے کی برکت سے اسے بخش دیا ہے. ابے جس کے مدرسے کے سامنے سے مسلمان کا گزر ہو جائے، وہ بخشا جائے، تو مدرسے والا خود عبد القادر کتنا پاور والا ہوگا، وہ غوث اعظم کتنا پاور والا ہوگا. تو یاد رکھیے گا اولیاء اللہ کا دامن پکڑے رہو. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، من دون اللہ والی آیتیں اولیاء اللہ پر پڑھو گے یہ ظلم ہے. اور اپنے آپ پر ظلم کرنے سے ہم اور آپ تو بچیں گے، مگر جو ادھر والی آیت ادھر پڑھتے ہیں
وہ بھی ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر، کیونکہ جو چیز جہاں کی ہے وہیں رکھو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ولیوں کی شان میں ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ من دون اللہ بتوں کے بارے میں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے من دون اللہ میں تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے، مگر انما ولیکم اللہ ورسولہ، لیکن ایمان والوں کا ولی اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ ولیکم اللہ ورسولہ وللمؤمنین، اور نیک صالح ایمان والے بندے جو ہیں فرمایا وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ نیک صالح ایمان والے غوث اعظم ہیں، غریب نواز ہیں، خواجہ قطب ہیں، بختیار کاکی ہیں، بابا فرید الدین ہے، تو پتہ چلا من دون اللہ اور ہیں، اولیاء اللہ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہوئے